پہلے باب کی دوسری آیت کو پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے جی, کہا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر, کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. خدا اپنے بندہ سے کہہ رہا ہے یونا سے کہ تو جا اور نینوا کے خلاف منادی کر, کیونکہ ان کی شرارت جو ہے, ان کی جو شرارتیں ہیں, ان کے جو گناہ ہیں میرے حضور پہنچے ہیں. میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے بندہ کو بھیجتا ہے. خدا کے خادم جو ہوتے ہیں یہ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں, انہیں ایمبیسیڈر کہتے ہیں, مسنجر کہتے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں جی, یہ خدا کے ایل جی ہیں. ٹھیک ہے, یہ خدا کے پیغام کو لے کر دوسری جگہ جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اسی طرح یونا بھی خدا کا یہ پیغام لے کر, خدا کا یہ میسج لے کر, خدا کا یہ کلام لے کر کہ تمہاری بدی, تمہاری شرارتیں, تمہارے گناہ خدا کے حضور پہنچے ہیں, توبہ کرو. اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. لیکن یونا جو ہے خدا کا بندہ, وہ ڈرا کیونکہ وہ نینوا شہر والے بڑے پیسے والے لوگ, بڑے تھوڑے کڑک لوگ, غصے والے لوگ تھے, اور وہ ڈرا. اور وہ کیا کہ اس نے کہ نینوا جانے کی بجائے ترسیس کا جہاز لیا. کیا لے لیا جی؟ نینوا جانے کی بجائے ترسیس کا جہاز لے لیا, اور جہاز کے اندر اس کا ٹکٹ کٹایا اور چپکے سے جا کے تہ خانے میں اس کے بیٹھ گیا, چپکے سے جا کے لیٹ گیا, کیونکہ ڈر رہا تھا خدا سے کہ میں نے خدا کے حکم کو کیا کیا ہے, توڑا ہے. میں نے خدا کے حکم کو مانا نہیں ہے. خدا نے مجھے کہا ہے کہ نینوا میں جا کے منادی کر, اور میں ترسیس کے جہاز میں بیٹھ گیا. میں کون سے جہاز میں بیٹھ گیا ہوں؟ ترسیس کے جہاز میں بیٹھ گیا ہوں. تو جب وہ ترسیس کے جہاز میں بیٹھ گیا تو لکھا ہے کلام میں, دیکھا جی, ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاں کے ساتھ جائے. لیکن خداوند نے سمندر پر کیا بھیجی؟ بڑی آندھی بھیجی. خدا, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ خدا جو ویژن دیتا ہے, خدا جو رویا دیتا ہے, خدا جو میسج دیتا ہے, جب تک وہ ڈیلیور نہ ہو, جب تک وہ پورا نہ ہو, خدا اس بندے کو نہیں چھوڑتا جی. اس خادم کو جسے وہ چن لیتا ہے, جسے وہ بلا لیتا ہے, جس کے وسیلہ سے وہ کام کرنا چاہتا ہے, جس سے وہ وعدہ کر لیتا ہے, پھر اسے چھوڑتا خدا کہتا نہیں جانتا یونا چھڑ پر ہمیں کسی اور نے بھیج دینا. ایسا ہو سکتا تھا, خدا کر سکتا تھا, خدا نے کی مشکل چیز ہے, لیکن خدا نے کہا نہیں, یونا ہی وہاں جائے گا, یونا ہی وہاں جا کے منادی کرے گا, کیونکہ یہی میرا بندہ اس کام کے لیے مقرر ہوا ہے اور میں نے اسے چنا. اور خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے, وہ جسے چن لیتا ہے, جسے بلا لیتا ہے, پھر اسے کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے. تو لکھا ہے جب وہ چلا گیا تو خدا نے بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں طوفان برپا ہوا, اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا. اندیشہ کیا تھا جی؟ جہاز تباہ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جسے چن لیتا ہے, جسے بلا لیتا ہے, جب تک کام پورا نہ ہو وہ کبھی بھی کسی چیز کو تباہ ہونے, کبھی بھی کسی چیز کو تباہ ہونے نہیں دیتا جب تک اس کا کام پورا نہ ہو. تو لکھا ہے طوفان بھیجا, جہاز ڈوبنے لگا. یہ پوری سٹوری اگر آپ پڑھیں تو وہ سارے جتنے لوگ اندر تھے وہ پریشان ہو گئے. وہ پورا ڈالتے ہیں کہ کس نے گناہ کیا ہے, کس نے خدا کے حکم توڑا ہے. وہ جس اپنے خدا کو مانتے تھے, جس مذہب کے تھے, وہ سارے آپس میں دعائیں کرنے لگے. اور آخر میں دیکھا نیچے جا کے ایک بندہ تھلے میں ستا جے, بھائی انہوں دیکھو, ایک بندہ تھلے میں ستا ہے, ذرا انہوں دے دیکھو. جب لکھا ہے کلام میں, انہوں نے جا کے اس کو اٹھایا, جگایا. وہ اٹھ پائی, تو کتنے لیٹے آئے؟ وہ اٹھا, کہنا تو کس کو مانتا ہے, کس وطن سے ہے, کہاں سے آیا, تو کون ہے, پورا اس کا شجرا جب لے لیا, پوچھا اس سے, تو کہنا ڈرو مت, یہ سارا کچھ جڑا ہو رہا ہے میرے واسطے ہی ہو رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے, میں نے خدا کے حکم کو نہیں مانا ہے. تو کہنے انہوں نے تیرے واسطے کریے کی, انہوں نے سارا سامان بھی جہاز کو تھلے چھوڑ دیتا تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے, ڈوبے نہ. سارا بچارے کھان پین والا جو نیک شوق سے سارا کچھ چھوڑ دیتا. امان نے نیک شوق
تو سارا نیکیوں کا سٹ دیتا ہونا جو کھان پینے والا سی. آخر میں جب یونا سے ملاقات ہوئی، نیچے جا کے دیکھا اس کو، تو کہتا ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو، مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو، پھینک دو، کیونکہ میں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے. خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ نینوا کو جا، اور میں ترسیس کو روانہ ہونے کے لیے اس جہاز میں بیٹھ گیا ہوں. میں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، تو اس لیے مجھے اٹھا کر کیا کر دو جی، سمندر میں پھینک دو. لکھا ہے اب اس پر کس سبب سے آئی، تیرا پیشہ کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، اور تو کس قوم کا ہے. اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں، اور خداوند آسمان کے خدا، کیا کہہ رہا ہے، میں آسمان کا جڑا خدا بیر و بر کا خدا ہے، میں انہوں ماننا ہوں، جڑا زندہ خدا ہے میں اس کو مانتا ہوں، بیر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں. تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا. کہندا تو اس خدا نو ماننا ہے جڑا زندہ ہے، جڑا برحق ہے، جڑا الف ہے، جڑا اومیگا، جڑا ابتدا انتہا، جڑا خالق اور مالک ہے. ارے تو نے اس کے حکم کو توڑ دیا ہے. وہ سارے ڈر گئے. لکھا ہے وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے. وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے. وہ سب جان گئے کہ یہ خدا کے حضور سے اور اس زندہ خدا کے حضور سے جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو جواب دیتا ہے، اس کے حضور سے بھاگا ہے. اس لیے اس نے خود ان سے کہا کہ مینوں چک کے کی کرو، پھینک دو. تب انہوں نے اسے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں، کیا سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے. پھر وہ کہتے ہیں ہن اسی تیرے نال کی کریے کہ سمندر جڑا طوفان ہے رک جائے. لکھا ہے کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا. تب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر کس میں پھینک دو، سمندر میں پھینک دو، تمہارے لیے سمندر ساکن. اب دیکھیں خدا کے بندے کا ایمان دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس خدا کے حضور سے بھاگا ہوں، اب تم مجھے سمندر میں پھینکو گے تو تمہارے لیے یہ جہاز ساکن ہو جائے گا، یہ آندھی بھی رک جائے گی، یہ طوفان بھی رک جائے گا. یہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. آمین آمین. یہ ہے ایمانداروں کا ایمان. اس لیے خدا جسے چنتا ہے پہلے اسے اپنے جیسا ایماندار بنا کر، زور دے کر، قوت دے کر، اپنی پہچان دے کر پھر اسے بھیجتا ہے. اس لیے خدا اسے کبھی بھی اس بندہ کو نہیں چھوڑتا جسے پہلے وہ اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے. تو یونا کو خدا کی پہچان تھی. یونا کو کیا تھی جی؟ خدا کی پہچان تھی کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، میرا خدا برحق خدا ہے، میرا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ کہتا ہوں تیرے نہ کریے کی، کہنا مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا خدا مجھے بچانے کی قدرت. اب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے. تو بھی ملاحوں نے پھر بھی اسے نہ ڈالا، پھر بھی کوشش کی کہ کسی طرح یہ بچ جائے، پھر بھی وہ اسے بچانے کی کوشش. لیکن جب اسے نیچے پھینک دیا گیا تو خدا کے انتظام دیکھیں. خدا نے ایک مچھلی کو حکم دیا. کنوں حکم دیتا جی؟ ایک مچھلی کو حکم دیتا کیا کر دو، اس کو نگل لے. اور آپ پڑھ لیں سائنس کی جو تحقیق ہے، سائنس جو بتاتی ہے کہ مچھلی جس چیز کو نگلتی ہے وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد اندر گل جاتی ہے، مین کے ختم ہو جاتی ہے، میلٹ ہو جاتی ہے. یہ سائنس کی ترقی، سائنس کی تحقیق ہے. سائنس نے یہ تفتیش کی ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو بھی چیز جائے، سخت سے سخت ہڈی چلی جائے، کچھ بھی چلا جائے، وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو اسے گلا دیتے ہیں، میلٹ کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیں خدا کی قدرت کہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنے دن اور کتنی رات یوں نہ رہا جی؟ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا. اسے وہ کیمیکل میلٹ نہیں کر سکا کیونکہ خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے. اٹ مین کہ خدا کا حکم چرند پرند ساری شیوں کا حکم مانتی ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا، ہر ایک چیز کا بنانے والا خدا ہے. ہاللیلویا. تو ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں. تو یونا کو جب پھینک دیا گیا، مچھلی نے اٹھایا اور مچھلی نے پھر جا کے نینوا دے کنارے دے سٹیا جا کے پھینکا. 3 دن اور 3 رات کے بعد. اب سنیں دیکھیں کیسی سٹوری بنتی ہے، کیسی داستان ہے یہ، کیسی کہانی، یہ خوبصورت بات ہے کہ لکھا ہے پھر خدا ان کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس بات کی منادی کر
जिसका मैंने तुझे हुक्म, जिसका हुक्म तुझे मैं देता हूँ। कहना उठ, दूसरी बात फिर यूना पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, उठ और नैनवा को जा और वहाँ उस शहर की मनादी कर जिसका मैंने तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक होने इधर उधर होया, हुन खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है। फिर यूना, तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, और नैनवा जी बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी, तकरीबन कितनी जी? 3 दिन की राह, उसकी चलने की मील के 3 दिन लग गए। कितने दिन? 3 दिन उसे लग गए। 3 दिन की राह थी, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाए। उसने मुनादी की और कहा जी 40 रोज के बाद नैनवा क्या कर दिया जाएगा? बर्बाद कर दिया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने, जब खुदा के बंदा ने, यूना ने मुनादी की, खुदा का कलाम सुनाया कि तुम्हारी शरारत, तुम्हारे गुनाह खुदा के हुजूर पहुँचे, मैं खुदा का खादम हूँ, खुदा का नबी हूँ, मुझे भेजा गया है, खुदा तुम पर कहर को नाज़िल करेगा, तुम्हारे शहर को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, तौबा कर लो तो बच जाओ। जब उसने मुनादी की तो लिखा है यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा उन पर ईमान लाकर किसकी मुनादी की जी? रोजे की मुनादी की। क्या लिखा है जी? तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की। अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा। लिखा है जी रोजे की मुनादी की गई, छोटा या बड़ा सब ने टाट ओढ़ लिया। सब ने क्या ओढ़ लिया? टाट ओढ़ लिया। मीन कि अपनी कमी कमजोरियों का, अपनी खताओं का इकरार करके अपने आप को सरेंडर किया और जमीन पर बैठ गए, और जमीन पर बैठ गए और रोजे की मुनादी की और कहा जी सारे लोग क्या करें? रोजा रखें। आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा, और ये खबर नैनवा के बशिंदों बादशाह को पहुंची। उन्हें खबर जो है ये नैनवा के बादशाह को जब पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा, बादशाह तक ये बात पहुंची तो बादशाह भी अपने तख्त से उठा। उसने भी अपना तख्त छोड़ दिया और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर रात पर बैठ गया। उसने भी अपनी सीट की परवाह नहीं की जी। उसने कहा कि खुदा का कलाम अब हमें फरमा रहा है, खुदा का बंदा हमें बता रहा है कि हमारे गुनाह बढ़ गए हैं, अब हमें तौबा की ज़रूरत है। रोज़ा जो है वो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें पाकीज़गी मिलती है, हमें अपने गुनाहों से तौबा का मौका मिलता है, हमें खुदा की हजूरी मिलती है, हमें खुदा की नज़दीकी मिलती है, हमें खुदा की कुर्बत मिलती है। तो जब खुदा की कुर्बत मिलती है, नज़दीकी मिलती है, तो फिर रहम को खुदा जारी कर देता है। आमीन। लिखा है और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए। लो जी, बादशाह ने फिर मुनादी क्या कर दी कि ना तो इंसान ते ना जानवर, सब का रोज़ा रख दो। पूरे शहर के अंदर रोज़े की मुनादी कर दी गई कि अब कोई भी ना जानवर ना हैवान, कोई भी शख्स कोई कुछ भी नहीं खाएगा, अब सारे लोग रोज़ा रखेंगे। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए ना पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हों और खुदा के हुजूर गिरिया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविशों और अपने हाथों के जुल्म से बाज आए। रोजे का काम यह है जी, वो आपके हाथों के जुल्म, जो हम हाथों से जुल्म करते हैं, जो हम शरारत करते हैं, जो हम जुबान से झूठ बोलते हैं, जो हम लबों से झूठ बोलते हैं, जो हम किसी को बड़ा बुला कहते हैं, जो हम ऐब जोइयां करते हैं, जो हम लड़ाइयाँ शिकवे करते हैं, वो रोजे के अंदर वो सारी आहिस्ता आहिस्ता मिटती जाती हैं। इसलिए रोजा अशद जरूरी है, इसलिए रोजे की मुनादी हुई। लिखा है और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश, और फिर हम अपनी बुरी रविशों से, जो हमारी बुरी रविशें हैं, जो जिस्म की बुरी ख्वाहिशें हैं, उन पर हम गालिब आते हैं। जब हम रोज़े की क्या करते हैं जी? रोज़ा रखते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर हम जिस्म की ख्वाहिशों पर
ہاتھ کے ظلم سے اور پھر اپنے زبان کے جھوٹ سے اور جو کچھ ہم اپنے جسم کے اس کے غلط کام جو خدا کے کلام کے خلاف کرتے ہیں ان سے خدا آہستہ آہستہ ہمیں غلبہ دلاتا ہے، ہمیں اپنی حضوری دلاتا ہے، اپنے جیسا بناتا ہے، تو پھر ہم ان چیزوں پر کیا آتے ہیں جی؟ غالب آتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ نینوا کے لوگ نے روزہ رکھا اور روزے کی منادی کی گئی اس شہر کے اندر، اور انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا اور نہ پیا اور زمین پر بیٹھ گئے اور خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کیا، روزے کے اندر خدا کے حضور آئے، اور خود لکھا ہے شاید خدا، آگے لکھا جی، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئیں، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے، شاید خدا ارادہ بدلے، رحم کرے، فضل کرے اور ہمارے شہر کو تباہ نہ کرے، ہمیں نہ مارے۔ تو لکھا ہے عوام اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روشوں سے باز آئے، تو اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا۔ یعنی کیا جی؟ جو خدا ان پر غضب نازل کرنے کو تھا، جب ان کی حالت دیکھی کہ یہ روزے کے اندر ہیں، یہ گڑ گڑا رہے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے ہاتھوں کے ظلم سے، اپنے جھوٹ سے، اپنے فریب سے، اپنے بدن کے بری خواہشوں سے جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں۔ روزے کے اندر جب انہوں نے اقرار کیا تو خدا نے ان پر کیا کیا جی؟ رحم کیا۔ جب خدا نے ان کی حالت دیکھی جو اپنی بری روشوں سے باز آئیں، تو اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روزہ اور دعا ایماندار کی سمجھیں سانس ہے، ایماندار کی ضرورت ہے۔ جس ایماندار شخص کے اندر دعا نہیں، روزہ نہیں، وہ ایماندار کو ابھی خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بڑی ایگزامپلس اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے خادموں کی، تو جن بھی خادموں نے دعا اور روزے کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، جنہوں نے زیادہ ٹائم دعا کے اندر اپنے آپ کو رکھا، روزے کے اندر اپنے آپ کو رکھا، جو کچھ پھر انہوں نے کہا خدا نے ان کی بات کا مان رکھا اور ویسا کر دیا۔ ایسے تو نہیں مردے زندہ ہوتے، ایسے تو نہیں بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے، ایسے تو نہیں بڑے بڑے کام ہوتے۔ پھر اس کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرنا ضروری ہے، خدا سے قوت لینا، خدا کی حضوری میں رہ کر اس کے جلال کو لینا، اس کے مسا کو لینا، پاک روح کی معموری کو لینا۔ جب ہمارے اندر پاک روح کی معموری ہوگی، مسا ہوگا، وہ لیول ہوگا کہ ہم مردے کو کہیں اٹھ جا تو مردہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ دعا اور روزہ۔ دعا روزے کے لیے خدا ان کے پاس ہم جب دعا روزہ رکھ کر جاتے ہیں تو ہمارا جسم، ہماری خواہشیں جو ہیں وہ پاک ہوتی جاتی ہیں، اور خواہشیں جو بری خواہشیں ہیں وہ مٹتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے لکھا ہے اپنی بری روشوں سے باز آئیں، تو اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ لیکن یونا اس بات سے کیا ہوا جی؟ نہ خوش ہوا اور ناراض ہوا۔ یونا اس گال تو کیوں ہے؟ خدا کا خاتم ہے، بندہ ہے، نبی ہے، کیا ہوا؟ ناراض ہوا۔ کہنا خدا بندہ مینوں پتا سی تو اینج کرنا ہے، لیکن یہ نہیں جان رہا کہ خدا رحیم خدا ہے، جو روزہ رکھ کر دعا کر کے اس کے حضور آتے ہیں، اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، خدا ان کے ساری کمی کمزوریوں کو معاف کر دے۔ آمین۔ تو یونا کو پھر ایک ایگزامپل دی گئی، یہ مشہور ایگزامپل ہے، شاید ہم تو ناراض ہو کے جا کے شہر تو باہر نہ ایک جگہ تے بہ جاندا ہے تے سر تے وال بھی نہیں ہوندے تے دھوپ پیندی ہے بڑی سخت، تے کہندا خدایا ادو تے جین نالوں تے چنگا میں مر ہی جاواں۔ یہی کہتا کلام میں لکھا ہے، کہندے اس جینے سے اچھا ہے تو میں مر ہی جاؤں۔ تو جیسے ہی بیٹھا ہوتا ہے ایک چھپڑا بنا کے بہندا ہے، ایک لکڑیاں لینا، لکڑی کا چھپڑا بنا، جی چھپڑا بنا ہے فوراً کلام میں لکھا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر ایک بیل کدو کی اگتی ہے، ٹک ٹک ٹک، کیونکہ کدو کے بیل کے بال جو پتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسی وہ اگتی ہے بہت سایہ دار سکون سے ملتا ہے۔ کہنا واہ خدا تیرا شکر۔ پھر خدا اسے سمجھ آتی ہے، خدا دیکھے خدا کی کتنی محبت ہے، خدا کس طرح اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ صدقے جاواں خدا کی اس محبت سے۔ کدو کی بیل اگتی ہے، فوراً اسے سایہ دیتی ہے، جب سایہ دیتی ہے تو خدا اسے سکھاتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے۔ پھر خدا کیڑے کو حکم دیتا ہے، کن حکم دیتا ہے؟ پھر خدا دیکھیں آپ سنیں بات کس طرح مچھلی کو حکم دیا، پھر کیڑے کو حکم دیا، خدا کس طرح سے دنیا کے ایک نظام کو چلاتا، محبت کرتا، پیار کرتا، اور کس طرح اپنے لوگوں کو دکھاتا ہے اپنی قدرت۔ وہ کیڑے کو حکم دیا
کہ جا اس بیل دے جڑ نو کی کر دے، کاٹ دے، جڑ کو کیا کر دے، وہ انجی کٹی گئی تو بیل تھک کر کے سوکھ گئی۔ پھر اس کو ارے اتنا پریشان ہوا، کتنی اچھی بیل تھی، کتنی اچھی بیل تھی، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کتنی اچھی بیل تھی۔ تو خدا نے پھر اس سے کلام کیا کہ تو نے اس بیل پر محنت کی، تو نے اس بیل کو پانی دیا، تو نے اس کا خیال رکھا۔ کہنا نہیں خدا بندہ میں تو کچھ نہیں کیتا۔ تو اس نے کہا جب تو نے کچھ بھی نہیں کیا تو تجھے اس کے سوکھ جانے کا اتنا غم ہے، تو جنہ میرے لوکاں نے میرے کے روزے رکھے نے، ارے میرے کے روئے نے، چلائے نے، اپنی کمیاں دا، اپنے گناہاں دا، اپنی بدن کی خواہشوں کا اقرار کر کے توبہ کی ہے، تو کیا مجھ پر فرض نہیں کہ میں ان پر رحم کروں؟ ہاللیلویا۔ کہنے کیا مجھ پر فرض نہیں؟ میں خدا ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ جو کوئی میرے حضور آتا ہے دعا اور روزے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ خدا میرے سے یہ ہو گیا، اب میں نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے بغیر کچھ نہیں، خدا اس پر اپنے رحم کو کیا کر دیتا ہے جی، شاہی کر دیتا ہے۔ وہ کہنا کیا مجھ پر یہ لازم نہ تھا؟ لکھا ہے اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں جس میں 1,24,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائنے ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔ خدا کس طرح دیکھیں سمجھاتا ہے، خدا کی محبت دیکھیں وہ کس طرح ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ کہ سب کی توبہ تک نوبت۔ اگر ہم ہلاک ہوتے ہیں تو ہم اپنے کاموں سے، اپنی ہی حرکات سے، اپنی ہی وجہ سے ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں خدا ہماری کمی کمزوریوں کو معاف کرتا، پاک کرتا، صاف کرتا اور ہمیں بحال کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آمین۔ تو یونا بھی پھر دیکھو نا منادی کرتا ہے، وہ شہر بھی بچ گیا۔ تو اس لیے آج بھی خادموں کو ہماری ڈیوٹی ہے، ایمانداروں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کلام کو لے کر شہروں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، محلوں میں جائیں، خاندانوں میں جائیں، چرچز میں جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دعا اور روزہ اشد ضروری ہے اور وقت قریب ہے اور وقت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، توبہ کر لو، جتنا ٹائم ہو سکے دعا اور روزے میں گزارو۔ جب ہمیں یہ تعلیم دیں گے، یہ منادی کریں گے تو خدا ضرور کرے گا کہ ریوائول آئے گا، لوگ دعا میں ٹھہرنا شروع کر دیں گے، لوگ روزے میں ٹھہرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ توبہ کرنا شروع ہو جائیں گے، خدا ان کا کلام پورا ہونا شروع ہو جائے گا، خدا ان کا آنا جلد ہو جائے گا، تاکہ ہم اس کو بادلوں پہ آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بادشاہت میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس دکھ بھرے جہان سے خدا ہمیں نکال کر اپنی بادشاہی میں رکھنا چاہتا ہے۔ خدا ہماری آنکھوں کے سارے آنسو پوچھنا چاہتا ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اس روزوں کے ایام میں ہم کم سے کم فرائیڈے کے فرائیڈے چرچ میں آ کر ہم روزہ رکھیں، پھر رفاقت رکھیں، کٹھے مل کر دعا کریں، آسمان کی باتیں کریں، روحانی باتیں کریں، تسلی کی باتیں کریں، اطمینان کی باتیں کریں، ایک دوسرے کو تسلی دیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے دعا اور روزہ اشد ضروری ہے۔ سو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا اور روزے میں ٹھہرنے والے ہو سکیں، ہم دعا کرنے والے ہو سکیں، ہم گھنٹوں گھنٹوں دعا کریں۔ جب ہم گھنٹوں گھنٹوں دعا کریں گے، دعا کا ایک ٹائم بنا دیں گے، روزے کا ایک ٹائم بنا دیں گے، تو خدا پھر ہمیں برکت دے گا اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرے گا۔ اور پھر ہم جس طرح روزہ رکھ کر ہم اپنے بدن پر کھانے پینے سے کنٹرول کر لیتے ہیں، اسی طرح پھر ہم اپنے بدن کی خواہشوں پہ بھی آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے۔ سو خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے، اس کلام کے لیے، اس کی حضوری کے لیے، اس کے مسا کے لیے، اور میری دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔